قومیں ایک دن میں وجود میں نہیں آتی، وہ پہلے دلوں میں جنم لیتی ہیں، سوچوں میں پروان چڑھتی ہیں اور پھر تاریخ کے افق پر اپنا وجود منواتی ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بھی ایک ایسے ہی مرد درویش کی فکر سے بدلی، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نہ صرف ایک خواب دیکھا بلکہ اس خواب کو ایک واضح نظریہ بھی عطا کیا۔ سیالکوٹ کی سرزمین پر جنم لینے والے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کشمیر سے تھی۔ یہ تعلق محض نسبتی نہیں بلکہ گہرا جذباتی اور فکری رشتہ تھا۔ اقبال خود کو فخر سے کشمیری کہا کرتے تھے اور ان کے کلام میں کشمیر کا درد بار بار جھلکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کے طور پر پیش کیا گیا، ایک ایسی قوم جو اپنی شناخت، عقیدے اور اجتماعی شعور کی بنیاد پر الگ مقام رکھتی ہے۔ یہی تصور آگے چل کر برصغیر کی سیاست کا مرکزی بیانیہ بنا۔ الہ آباد کے تاریخی خطبے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے وطن کا تصور پیش کیا جو برصغیر کے مسلمانوں کی شناخت، خود مختاری اور مستقبل کی ضمانت بن سکے۔ اس تصور میں شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقے شامل تھے اور اسی تناظر میں کشمیر کو بھی اس وسیع نظریاتی خاکے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی فکر آگے چل کر پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کشمیر محض ایک خطہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی سرزمین تھی جو ظلم، محرومی اور خاموشی کا شکار تھی۔ ان کی شاعری میں کشمیر ایک مستقل موضوع کے طور پر سامنے آتا ہے، جہاں وہ جبر، خاموشی اور بیداری کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام نے کشمیر کو محض ایک علاقائی مسئلے سے نکال کر شناخت اور مزاحمت کی علامت بنا دیا۔ انہوں نے ڈوگرا دور حکومت میں کشمیریوں کی حالت ظاہر کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کی نظم ساقی نامہ میں بھی کشمیر کو ایک علامتی انداز میں بیان کیا گیا، جبکہ یہ شعر بھی ان کے اسی احساس کی ترجمانی کرتا ہے۔ جس خاک کے ضمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمن۔ دیکھیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو وہ عظیم مفکر تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک واضح نظریہ اور شناخت دی تھی، اور ان کی فکر نے ایک ایسی قوم کو جنم دیا جو اپنے عقیدے اور شعور کی بنیاد پر الگ پہچان رکھتی ہے۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کشمیر سے تعلق جو ہے وہ محض نسبتی نہیں تھا بلکہ گہرا جذباتی رشتہ تھا، اور جس کا اظہار ان کی شاعری میں بھی ہمیں بار بار دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کشمیر کو ایک مظلوم سرزمین کے طور پر پیش کیا اور کشمیریوں کو بیداری اور خودی کا پیغام دیا، اور ان کا خواب صرف پاکستان کے قیام تک محدود نہیں تھا بلکہ کشمیر کو بھی اسی نظریاتی تسلسل کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی کشمیری عوام اور نوجوانوں کی قربانیاں اسی فکر کی عکاس ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، ان کا خواب اور کشمیر سے ان کی جو محبت تھی وہ آج بھی زندہ ہے اور تاریخ کے تسلسل میں اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف ارغمان حجاز جو ان کے وصال کے بعد شائع ہوئی، اس تصنیف میں بھی کشمیر کا درد نمایاں طور پر موجود ہے، جو ان کی دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں ہی مقبوضہ کشمیر کے حالیہ ظلم و جبر کو بھانپ لیا تھا۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں ایمان، شناخت اور مزاحمت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی تسلسل آگے چل کر ایک نعرے کی صورت میں سنائی دیتا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ نعرہ محض ایک اظہار نہیں بلکہ ایک نظریاتی تسلسل ہے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے جڑا ہوا ہے۔ اسی نظریے کی وابستگی اور تسلسل کے طور پر کشمیری نوجوانوں نے بھی بے مثال قربانیاں دی۔ برہان مظفر وانی شہید اور اشفاق مجید وانی شہید جیسے بے شمار نوجوانوں نے اپنی جانیں اس فکر، شناخت اور مقصد کے لیے نچھاور کی۔ ان کی قربانیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ نظریہ آج بھی زندہ ہے اور نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ 21 اپریل 1937 کو ایک عظیم مفکر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی فکر آج بھی زندہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب، ان کا نظریہ اور کشمیر سے ان کا تعلق آج بھی اسی شدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک نظریہ تھے، اور کشمیر اس نظریے کا ایک اہم باب ہے جو آج بھی تاریخ کے تسلسل میں زندہ ہے۔